ناصر فنکر صاحب نیا بنارس ہم لوگ کے دوست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدمات اور پھر آپ کے ساتھ اس کے جو پرسنل ایکسپیرینس تھے، اس کے تجربات تھے، اس پہ آپ نے اس کا ذکر کیا. صابر ابڑو اور محمود صاحب ہم سے جدا ہوئے. اس سے پہلے رشید بیگ صاحب کا ایک ثانیہ ہمارے ساتھ ہوا. یہ سال ہمارے لیے ایک بھاری سال بھی رہا، جس میں ہم نے اپنے کوئٹہ پریس کلب کے کافی دوستوں کو ہم نے کھویا ہے، اور وہ سینئر دوست جن کا ایک نہ صرف پریس کلب میں بلکہ میڈیا میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، ان کا اپنا حصہ تھا. صابر ابڑو سے میری جتنی عرصے دوستی رہی، جتنے عرصے میری اس کے ساتھ تعلق رہا، میں نے صابر ابڑو کو ایک سیلف میڈ انسان پایا. محنت سے اپنے لیے رستہ بنانے والا ایک انسان ان کو پایا. میں نے اپنی جد و جہد سے آگے بڑھنے والا انسان میں نے ان کو پایا. گو کہ ان کے ساتھ کافی ایک مشکلات بھی تھیں، ان کی اپنی بھی پریشانیاں تھیں، لیکن اس شخص نے کبھی میرے خیال میں اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے پروفیشن پہ حاوی ہونے نہیں دیا، بلکہ جہاں بھی جس ادارے میں بھی رہے پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ رہے صابر ابڑو، اور محنت کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور نہ صرف اپنے لیے کام کرتے رہے بلکہ اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا. ان کے لیے بھی ایک جو جونیئرس تھے ان کے لیے ان کی بھی رہنمائی کرتے رہے. آخری دنوں میں جب انہوں نے انتخاب میں شروع کیا کام اس کی ویب سائٹ کے لیے، پھر جب بعد میں دنیا میں بھی آئے تو وہ اگرچہ وہ آخری دنوں میں کچھ اپنے حادثے سے پہلے انہوں نے یہاں پہ بتایا بھی تھا کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، بیماری بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کو کبھی اس آڑے نہیں آنے دیا کہ وہ ان کے لیے پروفیشن میں مشکلات کا باعث بنے. محمود کے ساتھ تعلق میرا اتنا ہی رہا. جذبات کی بات ہوتی ہے تو جب ہمارے جذبات اور دلوں میں اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو وہ افسوسناک ہی ہوگا. عمل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر بھرپور شرکت ہوتی، ساتھی سارے آتے. اپنے پرانے ساتھیوں کے لیے ایک ان کی یاد میں ہم نے ایک تقریب رکھی ہوئی ہے، 2 باتیں کرتے، اس کا ثواب بھی لیتے. لیکن پتہ نہیں ہمارے ساتھی، ہمارے دوست ایسے ثواب اور ایسی دعاؤں اور ایسے اس سے کہ اپنے جدا ہونے والے دوستوں سے کے لیے، ساتھیوں کے لیے جنہوں نے بہت عرصہ گزارا ہے، ان سے پتہ نہیں کیوں دور ہو جاتے ہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کل ایسا ایک افراتفری کا دور ہے، لیکن یہ تعزیتی ریفرنس رکھنا پریس کلب کی ایک پرانی روایت بھی ہے. صرف یہی ہوتا ہے کہ دوستوں کو ان کے حوالے سے چیزیں جو یاد ہوں. یہ بھی اعلان کر دے کہ آج یہاں چیک تقسیم ہوں گے یا یہاں لیپ ٹاپ تقسیم ہوں گے. آپ دیکھیں گے جو باہر کی گیلری ہے اس میں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے. تو بہت افسوس کی بات ہے. عارف محمود اور صابر ابڑو اس طرح آگے پیچھے چلے گئے کہ ہم ابھی تک حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی ہم سے ان کو چھین لیا، اور ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. میرے دوست ایوب ترین صاحب شاید انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور وہ دعا کے لیے انہوں نے، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں بھی کچھ بولوں گا، اس لیے کہ ایوب صاحب اور عارف محمود جو ہیں، اور میرا ان کے ساتھ بہت طویل ایک ساتھ رہا ہے. اور جتنا میں عارف محمود کو جانتا ہوں وہ شاید اور ساتھی بھی جانتے ہوں گے، لیکن شاید اتنا نہ جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا جرنلسٹ تھا جو ویل کنیکٹڈ تھا. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں آج جن 2 ساتھیوں کے حوالے سے پریس کلب کی جانب سے تعزیتی ریفرنس رکھا گیا ہے، دونوں سے ہمارا جو تعلق تھا بہت پرانا تھا. محمود، ہم نے جب صحافت کا آغاز کیا تو محمود کی اس فیلڈ میں ہم سے سینئر ہی تھا.
جہاں تک ان کی نجی زندگی کا تعلق ہے وہاں میں یہ کہوں گا کہ اس جیسا بھائی شاید ہی کہیں ملتا ہو، بہت ملنسار اور امن دوست. میرا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ میرا دوست بھی تھا. ہم سب گھر والوں کے لیے ایک نعمت تھی. دعا یہ ہے کہ اللہ پاک اس مرحوم کو، دوسرے صابر ابڑو صاحب کو، اللہ پاک اپنی رحمت جوار میں جگہ دے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے آگے بھی اچھا کرے. بہت شکریہ. تو ہم دونوں نے ساتھ مل کر پرائیویٹ جابس کر کے گزر بسر کیا تھا. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت دکھ ہوتا ہے ان کے جانے کا، پر ہمارا بھی راستہ وہی ہے، وہیں جانا ہے سب کو. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللهم لك الحمد كما أنت ومن بنا ما أنت وصلوا فإنك أنت وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرها للإسلام. وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وجئنا شفعاء فاغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا